اسلام آباد کے H9 اتوار بازار میں جو ہے وہ ایک آگ لگی. بڑی خوفناک قسم کی آگ تھی, لیکن اس آگ لگنے سے پورے بازار کا تقریباً 20% حصہ جو ہے وہ جل چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب دعویٰ کیا ہے کہ ایران احتجاج کے باوجود جوہری پروگرام کی مستقبل میں اعلیٰ سطح کے جائزے کے لیے مکمل طور پر راضی ہو گیا ہے اور آبِ ہرمز بھی مکمل طور پر بحال ہو گئی ہے. ایران امریکہ جنگ کے دوران ایک امریکی طیارہ F-15 جو ہے اس کے فائٹر پائلٹ کے حوالے سے اس نے اہم انکشافات کیے ہیں, جس کے بعد امریکی حکام میں جو ہے کھلبلی مچ گئی ہے کہ یہ ایران نے کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جناب, پچھلے 12 سے 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے اور جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, جس وجہ سے, اور ظاہری بات ہے پاکستان کو ماشاءاللہ اتنی کامیابیاں جو ملی ہے اور اس کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے, اس کے بعد اس کے ایفیکٹس کے آنا شروع ہو رہے ہیں. اور میں ابھی آپ کو بڑے مزے کی انٹرسٹنگ ایک تصویر دکھانے جاؤں گا, ایک گراف آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا چاہوں گا, اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ لوگ مطلب کیوں اتنے جل بھن رہے ہیں, پاکستان کی اس کامیابی پہ اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہے, اس کے بارے میں جو ہے بات کریں گے. لیکن ایک اور جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, ذرا اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کروں گا, پھر دیگر خبروں کی طرف چلیں گے. کل اسلام آباد کے H9 اتوار بازار میں جو ہے وہ ایک آگ لگی. بڑی خوفناک قسم کی آگ تھی. یہ مناظر آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور یہ بتایا گیا خوفناک آتش زدگی کی جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں, اس میں جوتے اور کپڑوں کے سیکشنز کے اندر جو ہے دکانوں کے اندر یہ آگ لگی ہوئی تھی, اور اس آگ پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ اضافی گاڑیاں بھی جو ہے فائر بریگیڈ کی وہاں پہ منگوائی گئیں. اب ظاہری بات ہے, آئی ڈونٹ نو آپ یہ ویڈیو اس وقت کب دیکھ رہے ہیں, لیکن اب تک جب ہم یہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں, کافی سامان جو ہے وہاں پہ جلا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان اس میں نہیں ہوا ہے, لیکن اس آگ لگنے سے پورے بازار کا تقریباً 20% حصہ جو ہے وہ جل چکا ہے. بازار کے 9 حصوں پر یہ آگ لگی تھی, 7 حصوں پر جو ہے فی الحال اب تک قابو پا لیا گیا ہے. 2 حصوں میں جو ہے ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آگ بجھانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے, لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ رات کے اندر ہی جو ہے اس آگ پہ قابو پا لیا جائے گا. لیکن اوبویسلی جو دکاندار ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے دوسری مطلب ملکوں کے اندر, خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ہے, وہ کبھی بھی اگر آپ کوئی شو روم کھولتے ہیں, کوئی دکان کھولتے ہیں یا کسی قسم کا بھی بزنس کرتے ہیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ اس کی انشورنس بھی کروائیں, تاکہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کا انشورنس جو ہے اس کو کور ضرور کرے. لیکن پاکستان میں ایز سچ میں نے دیکھا ہے یہ رواج نہیں ہے. دکانوں کے اوپر, سٹورز کے اوپر جو ہے زیادہ تر لوگوں نے انشورنسز نہیں کروائی ہوتی, لیکن میرے خیال میں کروانی چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر کل کو کوئی بہت بڑا نقصان اگر ہو جائے تو اس سے آپ کو کوریج جو ہے وہ آپ کو ملنی چاہیے. اس کے علاوہ اب ذرا کچھ بات کریں گے. ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی جو ایک روزہ دورے کے اوپر کل پاکستان آئے ہوئے تھے, وہ مکمل کر کے کل رات کو روانہ ہو گئے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نور خان ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ معزز مہمانوں کو الوداع کیا. اپنے دورے کے دوران ایران کے صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک دن گزارا, جہاں ان کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک تقریب منعقد کی گئی. بعد میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے 2 طرفہ ملاقات ہوئی. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر بھی موجود تھے. انہوں نے وزیر اعظم, فیلڈ مارشل, صدر سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کیں. وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ نیوز کانفرنس بھی کی. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جب اپنا خطاب کیا تو خطاب کے دوران جو ہے انہوں نے آغاز فارسی کے ایک شعر سے کیا, جس پہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وفد نے مسکراتے ہوئے تالیاں بجا کر انہیں بھرپور پذیرائی کی. وزیر اعظم نے کہا کہ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ تھامے, اور ایران کے ساتھ پاکستان کی گہری دوستی کا انہوں نے اعادہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دورہ پاکستان کے لیے پیشکش قبول کرنے پر وہ ایرانی صدر کا شکر گزار ہیں, اور مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے بعد اس دورے پر بےحد انہوں نے کہا خوشی ہوئی ہے. ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہوئی مفاہمتی یادداشت میں بیلسٹک میزائلوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ معاملہ کبھی بھی ٹیبل یا ایجنڈے پر نہیں تھا. ایران تو اس معاملے پر گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا. اسے غلط رنگ نہیں دیا جانا چاہیے, کیونکہ دنیا بھر میں اس امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے والے موجود ہیں. اور وہ کون ہے, وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اسرائیل, بھارت اور لونڈے لپاڑے. یہ 3 جو ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. اور میں بھی بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک گراف دکھاؤں گا, آپ کو بتاؤں گا کیوں آگ لگی ہوئی ہے. شہباز شریف نے مزید کہا کہ بیلسٹک میزائلوں کے معاملے پر دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل ہوں اور ایران کے پاس نہ ہوں. یہ ایسی منافقت ہے جسے آپ ہضم نہیں کر سکتے. اس لیے میں واضح کر دوں کہ MOU پر بطور ثالث میرے دستخط موجود ہیں. اس میں میزائل کو کوئی ذکر نہیں اور اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے.
یعنی بڑا ایک اسٹرانگ ورڈڈ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف کی جانب سے جو ہے وہ گیا. اچھا میں نے اس کے اوپر ایکچولی دیکھا کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے لونڈے لپاڑے, وہاں پہ بھی لونڈے لپاڑے, یہ لونڈا لپاڑا جو ہوتا ہے نا کیفیت کا نام ہوتا ہے, یہ آپ کو ہر جگہ کے اوپر کہیں نہ کہیں مل سکتا ہے. تو اسرائیلی لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ اتنی چیخیں مارے, وہ انہوں نے شہباز شریف کا ایکچولی جو بیان ہے وہ لگا کے دیکھا, انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ثالث ہیں اور یہ پاکستان ہے اور یہ ایران کو کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اسی لیے تو آگ لگی ہوئی ہے, یہ اسی بات کی تو آگ لگی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان ملک جو ہے وہ دوسرے مسلمان ملک کا کس طرح ساتھ دے رہا ہے, اور دونوں بھائی جو ہے وہ مل کے انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ بتا دیا کہ اگر ایک جان ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا سے کیا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف نے بالکل صحیح بات کی, جب اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے, اس معاہدے کے اندر بیلسٹک میزائل کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہے, تو پھر اس کے اوپر چہمگوئیاں کس بات کی. تو اس لیے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بڑی سخت آگ لگی ہوئی ہے اس بات کے اوپر. اس کے علاوہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس کے بعد تقریر کی اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز علامہ اقبال کے ایک شعر سے کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان صرف ایران کا ہمسایہ نہیں بلکہ بھائی اور قریبی دوست بھی ہے, جبکہ دونوں ممالک یک جان دو قالب ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور تہران کے درمیان تعلقات باہمی اعتماد, احترام اور مشترکہ مستقبل پر مبنی ہیں. حالیہ واقعات نے دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی جہت دی ہے, جبکہ مذاکراتی عمل میں پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا اور امن, ترقی اور خوشحالی کے لیے اس کی کوششیں قابل ستائش ہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس میزائل نہ ہوتے جو ہمارے اپنے دفاع کے لیے ہیں, تو اسرائیل اور امریکہ ایران پر غزہ کی پٹی کی طرح حل چلاتے اور بوڑھے یا جوان پر رحم نہ کرتے. وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اگر ہم اپنا دفاع نہ کر پاتے تو یقیناً وہ ہمارے ملک پر رحم نہ کرتے اور ہماری طاقتوں کو ختم کر دیتے. لہٰذا ہم کسی بھی صورت میں اپنی دفاعی صلاحیتوں پر کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. تو ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جو ہے وہ ایک تو پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. اب میں دوبارہ یہاں پہ وہی سوال کروں گا کہ پچھلے ہفتے سے جو چیخیں مار رہے تھے, جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب ایران جو ہے وہ پاکستان کو کیا سمجھتا ہے اور پاکستان کو سمجھتا کچھ نہیں ہے, یا اس کی ثالثی کو جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دیتا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایرانی صدر کھڑے ہو کے کدھر بیان دے رہے ہیں؟ یہ ایرانی صدر کسی اور ملک میں کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے پاکستان کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ یہ پاکستان کی ثالثی کو کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ کے اندر اگر جب مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ خاص طور یہ ذرا تصویر دیکھیے گا, اس میں مطلب آپ کو امریکہ کا جھنڈا نظر آ رہا ہے, ایران کا جھنڈا نظر آ رہا ہے, قطر کا جھنڈا آ رہا ہے, یہ ساتھ ہرے رنگ کا جھنڈا ترکی کا ہے, یہ ترکی کا جھنڈا ہے. اسی جھنڈے کے ہوتے ہوئے وہاں پہ سارے مذاکرات ہوئے نا. مطلب ان کو یہ پتہ نہیں آنکھوں کے اندھے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ سب کے پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. میں ان میں سے ایک کا جو ہے وہ میں کلپ دیکھ رہا تھا, وہ اسی طرح ایک لونڈے لپاڑے کا کلپ جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا, جس میں وہ یہ بول رہا ہے کہ جناب پاکستان کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے, پاکستان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں وہ ایسی گالیاں اس کو دی گئی تھیں, ایسی گالیاں نیچے کامنٹ سیکشن میں دی گئی تھی کہ یار تو کیوں سڑ رہا ہے, تو کیوں مر رہا ہے بھائی, کوئی گولی کھا لے, ہو سکتا ہے تیرے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے وہ تیری تکلیف ٹھیک ہو جائے. خیر کیا بندہ کرے, میرے خیال میں تو یہ لوگ لا علاج ہیں. اس کے علاوہ اس دورے کے دوران ایرانی صدر نے جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی ہے, اور بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر کو طب کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان کی جانب سے اعزازی فیلوشپ کی جو ہے وہ ڈگری دی. انہوں نے ایرانی صدر کو اعزازی فیلوشپ سے نوازنے کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب دعویٰ کیا ہے کہ ایران احتجاج کے باوجود جوہری پروگرام کی مستقبل میں اعلیٰ سطح کے جائزے کے لیے مکمل طور پر راضی ہو گیا ہے, اور آبِ ہرمز بھی مکمل طور پر بحال ہو گئی ہے. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر ایران جوہری پروگرام کے جائزے پر تیار نہیں ہوتا تو پھر مزید کوئی مذاکرات نہ ہوتے. ایران کی جانب سے دی گئی اسی اور دیگر اہم رعایتوں کی بنیاد پر میں آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہوا, جس کے ساتھ مزید بحری ناکہ بندی بھی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ تمام جہاز بدستور اپنی جگہ موجود رہیں گے تاکہ اگر ناکہ بندی کی بحالی ضرورت پڑے تو آسانی ہو, مگر اس وقت مکمل طور پر ایسا کوئی امکان نہیں ہے. انہوں نے کہا امریکہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایران کے منجمد اثاثے غذائی اجناس اور ادویات کی خریداری کے لیے استعمال ہوں گے, جو صرف امریکہ سے ہوگا, اور اس میں امریکہ کے عظیم کسانوں سے مکئی, گندم اور سویا بین جو ہے وہ شامل ہے. اب یہاں پہ ایک ڈفرینس آ رہا ہے, وہ ڈفرینس یہ آ رہا ہے, میں نے پچھلے ویلاگ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی اس کے بعد جو ہے دوبارہ ایک بیان دیا ہے, وہ یہی ہے کہ جناب امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جی امریکی بینکوں کے اندر جو ایران کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ایران اس کو ویسے وڈرا نہیں کر سکتا, ویسے ٹرانسفر نہیں کر سکتا, لیکن امریکی کسانوں سے جو ہے وہ مختلف اجناس جو ہے وہ اگر کرنا چاہے تو امپورٹ کر سکتا ہے ان پیسوں کی بدولت. لیکن ایرانی سائڈ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے پہ کوئی اس قسم کی شرط نہیں ہے, یہ ہمارے پیسے ہوں, یہ پیسے ہر صورت جو ہے ہمارے پاس آئیں گے. بیسکلی میرے خیال میں ان دونوں کی اپنی اپنی پوزیشنز ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی ٹیکنیکل کمیٹیز آلریڈی اس وقت مذاکرات کر رہی ہے,
تو اس کے اندر میرے خیال میں دونوں سائڈز اپنی اپنی پوزیشن سے واضح کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. اس کا الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی حل نکلے گا انشاءاللہ, کوئی نہ کوئی حل اس کا جو ہے وہ نکل آئے گا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آج CNN نے دیا, آئی مسٹ شیئر اٹ ود یو, اور وہ بیسکلی یہ ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے دوران ایک امریکی طیارہ F-15 جو ہے اس کے فائٹر پائلٹ کے حوالے سے اس نے اہم انکشافات کیے ہیں, جس کے بعد امریکی حکام میں جو ہے کھلبلی مچ گئی ہے کہ یہ ایران نے کیا کیا ہے. اور دوبارہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی اور نے رپورٹ نہیں کیا ہے, یہ ایکچولی امریکن میڈیا CNN خود رپورٹ کر رہا ہے. سو کریڈیبلٹی کا بھی سوال نہیں اٹھتا کہ جناب ہو سکتا ہے کوئی کسی اور ملک یا یہ چلے ایران کی طرف سے, ایرانی میڈیا آؤٹ لیٹ کی طرف سے آ جائے تو بندہ کہتا بھی ہے کہ جناب اس میں کوئی جھول ہو سکتا ہے, اس میں ایران کی تعریف کی گئی ہے. CNN از ایکچولی رپورٹنگ دس. اب CNN کیا کہتا ہے, CNN نے واقعے سے واقف 4 ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ F-15 پائلٹ کو ایران میں آپریشن ایپک فیوری کے عروج کے دوران مار گرایا گیا, جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایرانی ڈرونز کے ایک گروپ کو جیلی فش کی طرح اڑتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا, یہ جیلی فش سے بیسکلی کیا مراد ہے؟ بیسکلی اس سے مراد ہے کہ یہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں نا ڈرون اکیلا جو ہے وہ جا رہا ہے یا 2-3 اکٹھے جا رہے ہیں, یہ پوری کی پوری ایک فارمیشن وال بنی ہوئی تھی اور یہ اکٹھے, مطلب اب ظاہری بات ہے تعداد تو نہیں بتائی جا سکتی, لیکن اس کو سوام فارمیشن بھی کہا جاتا ہے. سوام فارمیشن جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے؟ اکثر اوقات آپ نے آسمان میں یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح چڑیاں اکٹھی اڑتی ہیں, یعنی آپ کو 100 200 300 چڑیاں جو ہیں وہ اکٹھا جھنڈ جو ہے, جھنڈ ہوتا ہے چڑیوں کا, وہ جھنڈ اکٹھا ہی اڑ رہا ہوتا ہے, اکٹھا ہی فلائی کرتا ہے. تو یہ بیسکلی ایک سوام فارمیشن کا یہ ایک طریقہ ہے. یہ کوئی نیا نہیں ہے, پہلے بھی اس بارے میں بہت سی بات ہو چکی ہے کہ یہ نیا ایک سلسلہ جو ہے وہ آ رہا ہے. ایک آدھے ڈرون کو تو مار گرانا آسان ہوگا نا, کہ چلیں آپ نے اسے فائر کیا یا آپ نے اس کے اوپر میزائل داغا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر 150 ڈرون اکٹھا آ گیا تو ان سب کو آپ کس طرح ہٹ کریں گے؟ تو وہ جو F-15 لڑاکا طیارہ ہے اس کے پائلٹ نے یہ کہا ہے کہ جی میرا جو جہاز ہٹ ہوا تھا نا اس کے اندر ایران کی جانب سے یہ سوام فارمیشن کے اندر یہ ڈرونز آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے ہٹ کیا. کہتا ہے جی امریکی اسپیشل فورسز کے ذریعے بچائے جانے کے بعد انٹیلیجنس اہلکاروں کے ساتھ بریفنگ کے دوران پائلٹ نے بتایا کہ اس نے ایرانی ڈرونز کی ایک سیریز کو ایک دوسرے سے منسلک اور ایک متحد مجموعی طور پر حرکت کرتے ہوئے دیکھا سنکرونائزیشن کے اندر. F-15 پائلٹ کے اکاؤنٹ سے واقف ایک ذریعے نے پائلٹ کا بیان CNN کو بتایا, جس کے مطابق بہت سے ڈرون جڑے ہوئے ہیں اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. چھوٹے ڈرون بڑے ڈرونز کے نیچے رکھے ہوئے ہیں, خیموں کی طرح نظر آتے ہیں. یہ واقعہ, خیموں سے مراد میرے ٹرائنگل فارمیشن کے اندر نظر آ رہے تھے. یہ واقعہ اجنبی ٹیکنالوجی کی طرح لگتا ہے. ایک اور ذریعے نے بتایا کہ پائلٹ نے اس منظر کو ہوا میں ڈرونز کی بارودی سرنگ سے مشابہ قرار دیا. CNN نے نوٹ کیا کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا لڑاکا طیارے کے عملے کے دیگر ارکان نے ڈرون کی تشکیل کو دیکھا یا نہیں. 2 ذرائع نے CNN کو بتایا کہ F-15 کو مار گرائے جانے کی وجہ اس واقعے کے 2 ماہ بعد بھی زیر تفتیش ہے. تاہم ابتدائی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخصوص ڈرون تشکیل ایران میں امریکی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا ایک عنصر ہو سکتا ہے. یاد رہے کہ امریکہ کا F-15 طیارہ ایرانی فضائی حدود میں اپریل میں گر کر تباہ ہوا تھا. طیارے کے دونوں پائلٹس نے ایجیکٹ کیا تھا, جنہیں بعد میں امریکی فوج نے اسپیشل آپریشن کر کے ریسکیو کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو, جو ریگولرلی ہمارا ویلاگ دیکھتے ہیں, تو یہ پائلٹ گم گئے تھے ایرانی سرزمین کے اوپر. یہ ایکچولی لینڈ کیا تھا, یہ گم گئے تھے اور پھر کچھ تھوڑی کے بعد ایک تو شروع میں مل گیا تھا, لیکن دوسرا جو ہے وہ بڑی دیر کے بعد جا کے ملا تھا, لیکن اس کو ریسکیو کر لیا گیا تھا امریکن فورسز کی جانب سے. پائلٹ کے بیان سے امریکی حکام میں کھلبلی مچ گئی. ماہرین کے مطابق اگر پائلٹ سچا ہے تو ایران کے ڈرون صلاحیتوں میں اعلیٰ جدت کا ثبوت ہے. ماہرین کے خیال میں ایران کو ڈرون ٹیکنالوجی میں چین اور روس کی معاونت حاصل ہے. یہ بات تو خیر جنگ کے دوران بھی آ رہی تھی کہ ان کو سیٹلائٹ امیجری انٹیلیجنس کے حوالے سے ان دونوں ملکوں سے سپورٹ مل رہی ہے. لیکن یہ جو ڈرون فارمیشن کا یہ جو نیا ایک معاملہ سامنے آیا ہے, اس نے امریکیوں کو حیران کر دیا کہ یعنی ان کی اسیسمنٹ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ ان کی ساری اسیسمنٹ ہی غلط تھی. ان کی ڈے 1 سے ایران کی جو ملٹری پاور ہے اس حوالے سے انہوں نے اس کی اسیسمنٹ ہی غلط کی تھی. انہوں نے صرف یہ غلط نہیں کیا, انہوں نے 2 اور چیزوں میں بھی ایکچولی ان سے غلطی ہوئی. ایک, انہوں نے ان کی جو پولیٹیکل اسٹرینتھ تھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے غلط مطلب اندازے لگائے کہ ہم یہاں پہ جنگ چھیڑیں گے اور 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے نا وہ ایران کے اندر جو موجودہ رجیم ہے اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا. یا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم لوگ آیت اللہ خامنائی کو جب ہٹ کر لیں گے یا ان کو شہید کریں گے یا ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جب اسے ہٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ایران کے اندر جو ہے وہ تختہ الٹا دیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تیسرا, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کرپل کر دیں گے, ہم ان کی اکانومی کو ایسا کرپل کریں گے کہ ان کی سپلائی لائنز جو ہیں جیسی بند ہوں گی تو اس کے بعد یہ خود ہی گھٹنے ٹیک دیں گے. انہوں نے بیٹھ کے پوری دنیا کی سپلائی لائن بند کر دی. انہوں نے آپ نے ہرمز جو ہے وہ ایسا ڈکا لگایا کہ پوری دنیا کا 20% تیل ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا لے آ سکتے تو لے جاؤ. تو یہ وجہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب یہاں تک پہنچا اور اسی لیے امریکہ بھی مجبور ہوا کہ ایران کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے. اس کے علاوہ
ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے دور حکومت میں اسرائیل نے ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کی مدد کے لیے سٹارلنک انٹرنیٹ ریسیورز جو ہے وہ اسمگل کیے تھے. نفتالی بینٹ 2021 سے 2022 تک اسرائیل کے وزیر اعظم رہے. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت جانے کے بعد وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کی حکومت اس منصوبے کو مکمل طور پر آگے نہ بڑھا سکی. مقبوضہ بیت المقدس میں ایک پالیسی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سٹارلنک کے دسیوں ہزار ریسیورز حاصل کرنے اور انہیں ایران میں اسمگل کرنے کا عمل شروع کیا تھا تاکہ انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورکس کی دستیابی جو ہے وہ برقرار رکھی جا سکے. تو آپ صرف یہ دیکھیے کہ کس قسم کے جو ہے وہ آپریشنز کیے جاتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی ڈیوائسز جو ہیں وہ اسمگل کی جا رہی ہیں ایران کے اندر تاکہ وہاں پہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے حکومت مخالف جو فورسز ہیں ان کو سپورٹ کیا جا سکے. اسرائیل ایران کے اندر کیا کچھ کرنے کے لیے مطلب تیار ہے. اور اس کے بعد آپ صرف ایک منٹ کے لیے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کر دیا. انہوں نے ہر ممکن کوشش کس طرح نہیں کر دی کہ ایران کو ڈسمینٹل کیا جا سکے, لیکن نہیں کر سکے, بالکل بھی نہیں کر سکے. اچھا جی, اب آ جائیں اس چیز کے اوپر جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کو ایک گراف میں نے دکھانا ہے. اب یہ ذرا گراف دیکھیے گا, یہ اسرائیل کی تل ابیب کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہ اس کا پچھلے ایک مہینے کا ڈیٹا ہے. اور عام طور پہ کون جیتا کون ہارا اس کے سب سے بڑے جو اسٹرانگ اشاریے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو معیشت دیتی ہے, اسٹاک مارکیٹ دیتی ہے, اس کے روپے کی قدر مطلب یا ڈالر کی قدر جو ہے وہ بتاتی ہے. یہ تل ابیب کی اسٹاک مارکیٹ ہے جو آج سے یہ پچھلے ایک مہینے کا گراف ہے. ایک مہینہ پہلے یہ مارکیٹ جو ہے وہاں پہ 17,000 پوائنٹس کے اوپر موجود تھی. آج یہ گرتے گرتے 13,000 پوائنٹس کے اوپر آ گئی ہے. 4,000 پوائنٹس. اچھا, ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو 4-5 ہزار پوائنٹس کی موومنٹ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی, مطلب 1,70,000 سے 1,64,000 پہ آ جانا یا 66,000 پہ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جس مارکیٹ کی ویلیو ایک وقت میں 17,000 پوائنٹس پہ تھی, وہ 17,000 سے اگر 4,000 پوائنٹس گر کے 13,000 کے اوپر آ گئی ہے, آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا ڈراپ ہے. اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی اس آئیڈیا تھا کہ بھائی آپ نے دیکھیں الٹیمیٹلی مثال کے طور پہ ایک ایسٹیمیٹ ہے, اوبویسلی کلیئرلی نہیں کہا جا سکتا, کہ امریکہ کا تقریباً کوئی $75 ارب لگ گیا ہے اس جنگ کے اندر. $75 ارب. اور اسی طرح جب آپ کوئی بھی ملک جب ایک جنگ لڑتا ہے نا تو ظاہری بات ہے اس کی ایک فائنینشیل کاسٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ مطلب ہسٹری ہے کہ ورلڈ وار 2 جب ہوئی تھی تو ورلڈ وار 2 کے بعد برطانیہ کا جو ہے وہ اچھا خاصا پیسہ لگ گیا تھا. اور اسی لیے آگے چل کے جب پاکستان آزاد ہوا اور صرف انہوں نے جو کالونیز بنائی ہوئی تھی انگریزوں نے, ان کو کئی کالونیز کو خالی کرنا پڑا کیونکہ وہ فائنینشلی افورڈ ہی نہیں کر پا رہے تھے. فائنینسز ان کے اتنے ٹائٹ ہو گئے تھے. تو جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو جنگ لڑنے والے ملکوں کے اوپر اس کا ایک معاشی اثر پڑتا ہے. اور یہ اسرائیل کی بیسکلی تکلیف ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ تکلیف ہے, یہ جو ڈراپ ہے نا یہ تکلیف ہو رہی ہے اسے. اور یہ چونکہ تکلیف ہو رہی ہے اسی لیے, اور وہ مقصد پورا نہیں ہو پا رہا, اسی لیے بار بار وہ امن کی طرف جا نہیں رہا کہ بھئی ہمارا تو اتنا پیسہ لگ گیا ہے, ہمیں رزلٹ تو نکلے. رزلٹ کیوں نہیں نکل رہا اس کا؟ اور بھارت کے اس کے اپنے ریزنز ہیں, ظاہری بات ہے اس کی تو ایک یہ بہت بڑی ریزن ہے نا کہ وہ مسلمانوں کی ایک طاقت ابھرتی ہوئی دیکھ رہا ہے. اور جس طرح پاکستان میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کی یہ جو پچھلے 12 گھنٹے کے جو ویژولز آئے ہیں, یہ مسعود پزشکیان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ, ان مناظر کو دیکھتے ہوئے اسرائیل جو ہے وہ مر رہا ہوگا اس وقت. تو ان کی اپنی تکلیف ہے, ان کی اپنی تکلیف ہے, اور لونڈے لپاڑوں کی اپنی تکلیف ہے, ان کی ایک اپنی بیماری ہے. تو ہر ایک کے اپنے درد سانجھا ہے. ان کا درد الٹیمیٹلی یا ٹارگٹ الٹیمیٹلی سانجھا ہو جاتا ہے, وہ ہے پاکستان. کہ جناب پاکستان کی کامیابی ہمیں قبول ہی نہیں ہے, کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب ایرانی میڈیا نے جناب یہ دعویٰ کیا ہے کہ چین, شمالی کوریا اور جاپان نے ایرانی تیل کی تیزی سے خریداری جو ہے وہ شروع کر دی ہے. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز کے راستے ایرانی تیل کی سپلائی بڑھنے سے عالمی مارکیٹ کے اوپر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں. آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال ہونے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے, اور اب خام تیل جو ہے وہ $72 کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. سو وہاں پہ بھی جو ہے ایک سلائیڈ نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ تیل کی پرائسز ڈراپ ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ اگلے جمعے تک جو ہے وہ جب دوبارہ آئل پرائسز, پیٹرول یا ڈیزل پرائسز پاکستان میں ری ایویلویٹ ہوں تو ایک اور ڈراپ جو ہے اس کے اندر ضرور آئے. اس کے علاوہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے قطر کے راس لفین گیس فیسلٹی میں دھماکہ جو ایک ہوا تھا, ہم نے پچھلے ویلاگ میں رپورٹ کیا تھا, اس میں ایک پاکستانی جاں بحق اور 3 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, یہ تصدیق کی گئی. افسوسناک خبر جو ہے وہاں سے موصول ہوئی ہے.
اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے جناب پی ٹی آئی کے حق میں ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور عدالت نے یہ فیصلے کے بعد آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کے امیدوار بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکیں گے۔ مظفر آباد میں چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس شاہد بہار کی سربراہی میں قائم لارجر بینچ نے اس اہم کیس پر احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ میں گفتگو شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے علیمہ خان صاحبہ۔ علیمہ خان، کل بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، ہمیشہ کی طرح ان کی فیملی سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے ایک بڑی عجیب سی بات کی کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔ آئی وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو 18 لوگ مل سکتے ہیں، لیکن یہ ملاقاتیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہا گیا کہ بانی سے ملاقات کے بعد باہر آ کر میڈیا سے بات نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ تو بیسکلی انہوں نے کہا کہ جی آپ مل لیں عمران خان صاحب سے، مطلب یہ اب علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے کہا آپ مل لیں عمران خان صاحب سے، لیکن باہر آ کے میڈیا سے بات چیت نہیں کرنی، اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ قبول نہیں ہے، مطلب ہم ملاقات کر کے باہر آ کے میڈیا سے ضرور بات کریں گے کہ میڈیا کو ہم جو ہے وہ بات کر سکیں۔ اور انہوں نے کہا آپ بانی سے ملاقات سے قبل ان کا علاج کرائیں، جو ہماری ڈیمانڈ ہے۔ بشرا بی بی کی فیملی سے 2 مرتبہ ملاقات کرائے گی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اب ان کی ملاقات بھی بند کر دی گئی ہے۔ جبکہ اس کے بارے میں ایکچولی رپورٹ کیا گیا کہ جناب بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے جو ہے ان کی فیملی کو بالکل اجازت ملی ہوئی، لیکن وہ 2 ہفتوں سے ملنے کے لیے نہیں آئی۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو دس از، لیکن ایک سائڈ آف دا اسٹوری ہے۔ لیکن یہ جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے کہ جی وہ ملنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ باہر آ کے بات، تو آپ مت کریں بات چیت، مطلب آپ جائیں جا کے عمران خان، سب سے امپورٹنٹ کام تو اس وقت عمران خان صاحب سے ملنا ہونا چاہیے کہ آپ ایک فیملی ہیں، آپ کو ان کے ملنے کے لیے جو ہے کوئی بھی طریقہ کارگر ہو رہا تو وہ تو کریں۔ اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے، پھر آپ کے مخالفین آپ لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی بیسکلی تو آپ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر۔ بیسکلی یہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں یا کچھ لوگوں کے اپنے سیاسی عزائم ہیں، یہ اس کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں تو علیمہ خان صاحبہ کو اس آفر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بہن کا اپنے بھائی سے ملنا زیادہ ضروری ہونا چاہیے، نہ کہ یہ بات کہ بعد میں میڈیا پہ کیا بات کرنی ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از امپورٹنٹ نا۔ تو میرے لیے علیمہ خان صاحبہ کا بیان جو ہے ذرا تھوڑا سا حیران کن تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔